حضرت آدم اور موسیٰ علیہما السلام کے درمیان مناظرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا کہ اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا اور محروم کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب فرمایا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی، میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں خائب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پس آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات اپنے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے مذکورہ روایت 10 ترک سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ تو آدم نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھ سے اللہ نے کلام کیا، اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور تجھ پر تورات نازل کی۔ اب بتاؤ، میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات پہلے کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہاں مناظرہ ہوا، جس میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر تیرے اندر اپنی روح پھون کی، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، پھر تجھے اپنی جنت میں بسایا، پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو ہی موسیٰ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص کیا اور تجھے ایسی تختیاں دیں جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور اس نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ مجھے بتاؤ، یہ تورات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا۔ کہا کہ ہاں، لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو کئی اسناد و ترک سے بیان کیا ہے۔ مسند ابو ال میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نبی کریم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری ملاقات حضرت آدم سے کرا دو، جس نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو وہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی روح پھون کی، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تجھے تمام چیزوں کے نام بتا دیے؟ کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا؟
آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا اچھا، وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی تھا؟ تجھ سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے، اور تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ اور فاصلہ نہیں تھا۔ کہا ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تم مجھے ایسے معاملہ میں ملامت کرتے ہو جس کے متعلق میرے پیدا کرنے سے پہلے فیصلہ موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس دوسرے طریق میں غالب آنے کا ذکر 2 مرتبہ ہے کہ اپنے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن کثیر ان دونوں اسنید کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ یہ روایت دیگر اسنید اور الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک قدریہ کے ایک گروہ نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ اس میں تقدیر سابق کا اثبات ہے، اور قدر یہ تقدیر سابق کے منکر ہیں۔ 2 جبریہ کے ایک فرقہ نے اس حدیث کو اپنے حق میں پیش کیا ہے کہ آدمی مجبور محض ہے، انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ تقدیر کا پابند ہے۔ ظاہری طور پر بھی حدیث ان کے حق میں ہے، کیونکہ اپنے فرمایا تھا آدم منہ پر غالب آ گئے، اور حضرت آدم کی دلیل تقدیر مقدم ہی تو تھی۔ اس کا جواب ہم آگے بیان کریں گے۔ 3 کچھ علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے گناہ پر ملامت کی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 4 ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ وہ بڑے تھے۔ 5 یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ 6 یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں کی شریعت الگ الگ تھی۔ 7 اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عالم برزخ میں تھے، اور عالم برزخ میں آدمی کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، اور بعض روایات بالمانی نہیں جو کہ قابل نظر ہے۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں اس حدیث کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملامت کی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جنت سے تم کو نہیں نکالا۔ جنت سے نکلنے کا حکم اگرچہ میرے درخت کے پھل کھانے پر مرتب ہوا ہے، لیکن یہ حکم لگانے والا اللہ ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ حکم لکھا جا چکا ہے۔ اب مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ میرا قصور تو صرف یہ ہے کہ میں ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھا۔ جنت سے نکالنے کا حکم تو اللہ نے لاگو کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس بنیاد پر آدم علیہ السلام غالب آئے۔ اس حدیث کی تکذیب کرنے والے تو ہٹ دھرم ہے، حالانکہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور اس کے نقل کرنے والے حفظ و عدالت میں بہتر ہیں، اور پختہ یادداشت رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ درجہ والے ہیں۔ پھر یہ روایت دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ جو لوگ اس حدیث کی مذکورہ بالا تعویلات کرتے ہیں تو الفاظ اور معنی کے لحاظ سے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا نظریہ جبریہ کے نظریہ سے زیادہ قوی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے غلط کام پر ملامت نہیں کر سکتے جس سے کوئی توبہ کر چکا ہو۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا جس کو قتل کرنے کا حکم نہ تھا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ القصص اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پس مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر گناہ پر ملامت کا جواب پہلے لکھی ہوئی تقدیر بن سکتی ہے تو پھر کسی بھی گنہگار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جب بھی گناہ کا ارتکاب کرنے پر کوئی شخص ملامت کیا جائے گا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے،
یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں تو مجبور محض ہوں۔ اس طرح معاشرہ میں کسی بھی مجرم کو سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا، پس قصاص اور حدود کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور تقدیر کو حجت تسلیم کر لیا جائے تو بغیر کبیرہ گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہر آدمی اپنے آپ کو بری قرار دے گا اور تقدیر کا سہارا لے گا، اور اس سے بہت سی برائیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے علماء محققین نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی پر تقدیر کو محبت ٹھہرایا تھا، نہ کہ معصیت اور نافرمانی پر۔ واللہ علم۔ حضرت آدم کی پیدائش کے متعلق وارد ہونے والی احادیث کا ذکر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید و سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور یہی روایت دوسرے طریق سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد و ترمذی اور ابن حبن نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور صدی نے ابن عباس اور ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے پناہ دی اور جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتہ کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ و سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز وجل نے فرشتوں سے فرمایا، سواد 72/71، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچہ کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن 14 ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو
آدم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روپیٹ میں آئی تو اپنے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روپاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الانبیاء 37 پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ حصے احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیت سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ اہلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا، جب اس نے آدم کو اندر سے خالی پایا تو کیا، پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر الابزار حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اس کے رب نے کہا، اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن کثیر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ ابن اساکر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی، اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا، اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ان میں ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، میرے مولا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے کہا کہ کیا اپنے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی بھی اولادال بھی بھول جاتی ہے۔
اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام وہ روحیں باہر نکل آئی جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آ اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ عرض کیا اے اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تیری اولاد ہیں، امتوں کے آخر میں سے ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی اے اللہ، تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کی عمر 100 سال پوری کر دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ تو اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ محمد ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور بھی کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کیں تو ان میں کوڑی پھلیبری والے، اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اور اس روایت میں حضرت داؤد کا واقعہ بھی ہے۔ نیز حضرت ابن عباس کے واسطہ سے بھی یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنم والوں کو نکالا اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا، ان میں سے کچھ اندھے بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ، میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی، تو انہوں الحمدللہ کہا اور یہ الفاظ حمد کے اللہ کے حکم سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر حکم دیا کہ اے آدم، فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ اور ان پر سلام کہو۔ آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کہنا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند تھے۔